نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم، خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم، زمانے سے ظلمت مٹھائیں گے ہم، منور ہے دل نوری قرآن سے، اجالا یہ ہر سو دکھائیں گے ہم، جہاں بولو بالا ہو انصاف کا ایک ایسا نمونہ بنائیں گے ہم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب روشن ضمیر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہاری ما فی الضمیر کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت۔ سامعین گرامی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں تمام سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعلیمات درج ہے۔ قرآن گونگوں کو زبان عطا کرنے والا اور فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو چیلنج کرنے والا ہے کہ ذرا اس جیسی ایک آیت تو پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اس میں کسی زبر و زیر کا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن اس بارے میں خود اعلان کرتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ میری حفاظت کی گارنٹی خود خالق کائنات نے لی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر موضوع پر خواہ دنیاوی ہو، علمی ہو، روحانی ہو، سائنسی ہو، قرآن مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تو کس لیے نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سامعین محترم، قرآن نے ہر دور میں انسانیت کو حیاتی آفری پیغام دیا، وحشت و جہالت کی آندھیوں میں قندیل کا کردار ادا کیا اور ایک صالح معاشرے کی طرف رہنمائی کی۔ قرآن اس ذات کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اس مقدس فرشتے کے واسطے سے نازل ہوا جو سید الملائکہ ہے، یہ اس عظیم ہستی پر نازل ہوا جس میں تمام انسانی کمالات جمع کر دیے گئے تھے، جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا اور دکھی انسانیت کے لیے پیغام شفا تھا۔ ذرا سوچئے، قرآن کو اتارنے والا امین، جس کے واسطے سے اتارا وہ بھی امین، جس ذات پر اتارا وہ بھی امین، اور جس سرزمین پر اتارا وہ بھی بلدی امین۔ اب ذرا آپ ہی بتائیے، اس کلام عظیم سے کیوں کر انقلاب نہ برپا ہوتا؟ علم و معرفت کے سارے خزانے اس کتاب میں، تجارت و معاشرت کے اصول اس کتاب میں، حکمت و دانش کے موتی اس کتاب میں۔ غرض یہ کہ آپ جس موضوع پر بھی جائیے، رہنمائی اس کتاب میں۔ سامعین محترم، سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم اس کتاب کلامی الہی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو ریشمی جزدان میں لپیٹ کر خوشبو چھڑک کر اوپر طاق میں رکھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، غور کرو، ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ کسی مفکر نے بالکل درست کہا ہے کہ اس دور کی سب سے مظلوم کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کو نظر انداز کر کے آج ہماری پستیوں اور ذلتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ارے غفلت کے چادر اوڑے سوئے مسلمانوں، ذرا اٹھو، خدا کے لیے سوچو سمجھو، تمہیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن رشد و ہدایت کا وہ چشمہ ہے جو تا اب جاری و ساری ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس چشمے سے اپنی علمی پیاس بجھانے کی، اگر ضرورت ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے رگوں میں اتارنے کی۔ ذرا ایسا کر کے تو دیکھو، پھر اللہ رب العزت تمہاری حالت کیسے
مجھے بدلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر میرے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، اگر میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، اگر میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، اور اگر مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ سامعین محترم، میرے تقریر کے چونکہ دو حصے تھے، پہلا حصہ قرآن اور دوسرا حافظ قرآن۔ اب آئیے ذرا حافظ قرآن کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید اور حفاظ کرام کی فضیلت کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت نے کس قدر واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ سامعین محترم، توجہ رکھنا، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بارگاہ ربانی کی اس عطا کی کوئی انتہا نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو صفت اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی اس نعمت سے بندے کو بھی نوازا، قرآن کے 300 پاروں کے حفظ کرنے کی توفیق بخش کر حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنا کر قرآن کا محافظ و نگہبان بنایا۔ سامعین محترم، جب مسلمان قرآن کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت، انوار و تجلیات حافظ قرآن پر شروع ہو جاتا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ جلالت قرآن تو یہ ہے کہ اس کی عظمت و شوکت پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر اللہ نے یہ تقویت بخشی تو صرف حافظ قرآن کو بخشی کہ وہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے قرآن کی جلالت و عظمت و شوکت کو برداشت کرتا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں اس شعر پر اکتفا کرنا چاہوں گا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پہ کھیل کے اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا ہے بزبانی جرت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا۔